بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی ایک یادگار ملاقات کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں سے کوئی شخص قرآن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا۔ وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں کرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس سمت چلے اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیراہن عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے عمر فاروق، تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ اس پر حضرت اویس کرنی نے وہ پیراہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش نہیں دے گا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیراہن نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، نہیں مالک، ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا ہے۔ الغرض کہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے ہو؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر بھی لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیراہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے پیراہن میں دیکھا جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے۔ اس پر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دیں، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ پیراہن زیب تن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں۔ آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا تھا کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر دونوں حضرات پر رقت طاری ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے کہ جو حضرت اویس کرنی نے اگرچہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول میں ادا کیا ہے، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب نماز میں التحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تمام ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو تم میری دعا سے بے فائدہ ہوگو۔ اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے عمر، کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات میں نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ रहमतुल्लाह अलैह से कुछ देर क़याम की दरख्वास्त की ताकि वो आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कुछ पेश कर सकें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब जेब से 2 दिरहम निकाल कर दिखाए और कहा, ये मेरा ऊँट चराने का मुआवजा है। अगर आप हजरात ये ज़मानत देते हैं कि इनको खर्च करने से कबल मुझे मौत नहीं आएगी तो आप मुझे जो अनायत फरमाएंगे मैं वो कबूल कर लूँगा, वरना ये 2 दिरहम ही मेरे लिए काफ़ी हैं। कुछ देर तक हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसी तरह बातें करते रहे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़वाल ज़री मौज़ू लाते रहे। इसके बाद हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप दोनों हज़रात यहाँ पहुँचने तक मेरी वजह से जो भी तकलीफ़ ज़हमत फरमाई इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आप दोनों हज़रात यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं क्योंकि क़यामत का दिन नज़दीक है। क़यामत के दिन हमें ऐसा दीदार नसीब होगा जो कभी मुनक़ता न होगा। अब मैं क़यामत का रास्ता बनाने और उसे साफ़ करने में मशगूल हूँ। जज़ाकल्लाह। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।